اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کچھ دنوں سے 3 لڑکیاں کراچی سے غائب ہو کر پنجاب سے دستیاب ہو گئیں۔ سبھی سنا، سبھی نے سنا، سبھی نے دیکھا، میں نے بھی دیکھا۔ میں اس بارے میں کچھ کہنا نہیں چاہتا تھا، لیکن میں نے لوگوں کے نیچے کمنٹ پڑھ کر میں نے مناسب سمجھا کہ میں کچھ نہ کہوں، کیونکہ یہ خالصاً اسلامی بات ہے اور میرا فرض بنتا ہے کہ میں اسلام کے لیے کچھ نہ کچھ کروں۔ لہذا میں نے یہاں پر 6 پوائنٹس 6 پوائنٹ ہے جس پر مجھے آج بات کرنی ہے، اور میں یہ بتاتا ہوں کہ یہ بات سچ ہے کہ اس سے پہلے میں نے شادی دفتر ایک کھولا تھا اور وہ فری سروس تھی، تاکہ ملک کے اندر شادیاں ہوں اور ٹریو شادیاں ہوں، سچی سچ شادیاں ہوں، کیونکہ جس طریقے سے ماں باپ شادیاں کر رہے ہیں اپنے بچوں کی، وہ سراسر لالچ کے تحت ہوتی ہے شادی۔ یہاں پر یہ جو کوئی دعا زہرا جس کے والد نے اس پر بہت کچھ باتیں کری ہیں، لیکن یہ ہے کہ وہ سچ نہیں ہے۔ تو کیونکہ لڑکی نے اپنی مرضی سے کسی لڑکے کو چنا تو کوئی گناہ نہیں کیا۔ کوئی بھی لڑکا لڑکی اپنے آپ کو سن بلوغت پر چن سکتے ہیں۔ اسلام ان کو پوری اجازت دیتا ہے کہ وہ 18 سال کی عمر تو خیر بالکل ہی غلط ہے۔ اسلام میں کوئی 18 سال کی عمر نہیں ہے۔ اسلام میں بلوغت کے بعد، اور اگر 18 سال کی عمر کو آپ لوگوں نے پکڑا ہوا ہے، جبکہ کس طرح سے کہیں کہ یار یہ انگریزوں کے قانون کو کیوں اس کو اپنے اوپر لادے جا رہے ہو، اور مستقل انگریز اور خوش بھی ہو رہے ہو۔ اسلام نے کہا ہے کہ یہ 18 سال کا لڑکا ہونا چاہیے تو تبھی شادی کرنا چاہیے اس کو۔ اسلام نے کہا ہے کہ لڑکی 18 سال کی ہو تبھی شادی کرنا چاہیے۔ اسلام میں یہ ہے کہ جب لڑکی کو مینسس حیض آنے والے ہوں، اس سے پہلے اس کی شادی مبارک ہے، اس سے پہلے اس کی شادی ہو جائے۔ کون نہیں جانتا، یہ سائنسی بات ہے کہ 12-13 سال کی عمر میں لڑکی جوان ہونا شروع ہو جاتی ہے اور 15 سال کی عمر میں لڑکا جوان ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ لہذا اس کو جس طرح کہ اس کے ماں باپ کہہ رہے ہیں کہ جی ہماری لڑکی کو 14 سال کی ہے، اس کو تو ورغلا ہے، تو شرم آنا چاہیے، شرم آنا چاہیے۔ اس نے بھاگ کر کسی بڈھے سے شادی نہیں کری ہے، کسی چرسی موالی سے شادی نہیں کری ہے، اس نے ایک لڑکے کو چنا ہے، وہ چاہے پنجاب کا تھا یا کراچی کا تھا، اس سے کوئی بحث نہیں، بہرحال وہ ایک لڑکا تھا اور مسلمان۔ تو اب اس لڑکی کے فیوچر کے لیے آپ نے پتہ نہیں کیا کیا سوچا تھا کہ شاید گاڑی والے سے کریں گے ہم، جس کے پاس بنگلہ ہوگا، اور وہ بنگلہ والا نہیں ملا، وہ تو بیچارہ غریب مل گیا، تو اس پر آپ کو فکر ہے، پریشانی ہے کہ ہماری لڑکی کہاں پھنس گئی۔ تو یہ بہرحال لڑکی کہاں پھنس گئی، یہ جب میں نے شادی دفتر کھولا تھا تو یہ بات مجھے پتہ چل گئی تھی کہ یہ ایک پوائنٹ میں نے نمبر 1 لکھا ہے، پاکستانی ماں باپ کا اپنی اولاد سے بے انتہا محبت کرنا، خاص طور پہ لڑکیوں سے اور اولاد کو اپنی ملکیت سمجھنا۔ تو جو پاکستانی ماں باپ ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری لڑکی جو ہے، محبت ہے نا بھائی، محبت تو خیر محبت ہوتی ہے، ہمیں بھی اپنے بچوں سے محبت ہے، تو وہ ایسا ہونا چاہیے کہ اس کو کوئی ایسا گھر ملنا چاہیے جہاں پر وہ پریوں کی طرح راج کرے، تاکہ ہماری فکر پریشانی دور ہو جائے کہ بھائی ہم نے اتنی محنت سے لڑکی کو پالا پوسا، اب جو ہے نا وہ خوش ہے بھائی، اپنے گھر میں بنگلے والے گھر میں گئی ہے، اب ٹوٹے پھوٹے گھر میں، تو اب یہ ایک بڑی مصیبت ہے کہ پاکستان خود ٹوٹا پھوٹا ہے۔ پاکستان کے اندر جو میجورٹی ہے وہ آپ کو کار بنگلے والی نہیں ملے گی نا، تو ان لڑکوں کو کیا ہوگا، وہ برائیاں کریں، وہ جرائم کریں، جنسی جرائم بڑھتے ہی چلے جا رہے ہیں، اس کو کوئی نہیں روک سکتا۔ اور دوسرا ریزن جو ہے وہ ہے مہنگائی اور بے روزگاری کا دن بدن بڑھنا۔ مہنگائی اور بے روزگاری کون نہیں جانتا، دن رات بڑھ رہی ہے۔ میں شادی دفتر کے پروجیکٹ میں اس لیے فیل ہوا کہ ماں باپ کا یہ خیال تھا کہ بھئی جیسے کہ میں نے بتایا نا کہ پہلے ہی ماں باپ کے ذہن میں بیٹھی ہوئی ہے کہ ہماری لڑکی تو خوبصورت ہے اور پڑھی لکھی ہے، اس کو جو ہے بہت اچھا بر ملنا چاہیے، تو اس بر کے نتیجے میں وہ 35 سال کی ہو جاتی ہیں۔ یہ ایک الگ قصہ ہے، میرے پاس پوری لسٹ ہے، کوئی 50-60 لڑکیوں کی جو 35 سے کراس کر گئی ہیں، گھر میں بیٹھے بیٹھے بوڑھی ہو جائے۔ یہ کیونکہ ملکیت ہیں، وہ ان سے پیار ہے، ان کو جانا چاہیے کسی بنگلے والے کے پاس، نہیں بنگلے والے پاس گئی تو کوئی غریب کے پاس گئی تو سمجھو غریب نے اغوا کر لیا، پہلی بات تو ان کا یہ سوچ ہے۔ اور
دوسری بات ایک اور میں آپ کو کہوں کہ بچے جو ہیں ویسے بھی اب جلدی جوان ہو رہے ہیں، اور یہ پوائنٹ نمبر 3 ہے، میڈیا کی مکمل آزادی اور بچوں کو قبل از وقت جوان ہونا۔ میڈیا بالکل ہی ایک آپ سب جانتے ہیں، بولنے کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ کتنی تیزی سے ذہن بدل رہا ہے۔ اب یہ جو بلوغت کے کو آپ 18 سال سے نہیں اس کو ناپیں، اس کو یہ دیکھیں کہ ایک بچہ جو ہے آج وہ اتنا بالغ ہے کہ وہ کسی 12 سال کا بچہ اتنا بالغ ہے کہ وہ کسی بوڑھے سے بھی زیادہ بالغ ہے، اس کو سب پتہ ہے۔ اور جنسی آزادی بالکل پاکستان میں کیا پوری دنیا میں پھیلتی جا رہی ہے۔ اچھا، اب پوائنٹ نمبر 4 میں لکھا تھا اسلامی طور پر شادی کی عمر اور انگریزی طور پر شادی کی عمر کا باہمی ٹکراؤ۔ اچھا، یہ جو 18 سال کی عمر کی جو اس نے انگریز نے ڈالی ہے شرط، تو یہ ایک قانونی تقاضا ہے کہ 18 سال کی عمر میں وہ فیصلے کر سکتا ہے۔ 18 سال کی عمر میں وہ بچے کی ایج سے نکل گیا، اور وہ جو ہے وہ کیا کہلاتا ہے، نوکری کر سکتا ہے۔ شادی کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ 18 سال کی عمر نہیں ہونا چاہیے۔ ویسے بھی پہلے 21 سال کی عمر تھی، پھر جب انہوں نے دیکھا کہ بہت تیزی سے تعلیم پھیل رہی ہے، کلچر پھیل رہا ہے، ماڈرن انفارمیشن پھیل رہی ہے، تو انہوں نے عمر کو کم کر کے 18 سال۔ لیکن یہ سب قانونی بات ہے، اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ حضرت عائشہ کی شادی ہوئی تھی تو حضرت عائشہ کی شادی 18 سال کی عمر میں نہیں ہوئی تھی، ساری دنیا جانتی ہے۔ کس بات کے مسلمان ہیں ہم جب ہم سنتی کو نہیں پکڑتے، جب ہم سنت سے ہی نفرت کرتے ہیں، تو کس بات کے مسلمان ہیں بھائی؟ سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ جب یہ کہو کہ جی حضرت عائشہ کا تو زمانہ الگ تھا اور ہمارا زمانہ الگ ہے، تو پھر سنت پہ نہیں ہو، تو پھر اس کا مطلب ہے باقی جو حضور نے باتیں کری وہ بھی سب اسی زمانے کی تھی، اب اس زمانے میں لاگو نہیں ہونا چاہیے۔ تو کیوں اسلام کو مذاق اڑا رہے ہو، کیوں اسلام سے نفرت کر رہے ہو؟ سمجھ میں نہیں آیا۔ میں دوسرے ملک میں بیٹھا ہوں، یہاں پر میں لوگ یہاں کے مسلمان یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان ایک اسلامی ملک ہے۔ میں کہتا ہوں بھائی صرف پیدا ہی ہوئے مسلمان ہیں، باقی تو کلچر تو میرا خیال آپ لوگوں سے گیا گزرا ہے۔ اللہ رحم فرمائے۔ تو اب دوسرا ہم پوائنٹ نمبر 5، برصغیر کے رسم و رواج اور انسانی فطری تقاضے۔ دیکھیے، رسم و رواج کچھ بھی ہوں آپ کے، انسانی فطری تقاضوں کو آپ کچل نہیں سکتے۔ اگر آپ فطرت سے لڑیں گے تو بہرحال ہاریں گے۔ ابھی 3 لڑکیاں بھاگی ہیں، میں یہ سمجھتا ہوں ہزاروں بھاگ چکی ہیں، اور آنے والے زمانے میں بھی ہزاروں بھاگیں گی۔ آپ رسم و رواج اور جبر زبردستی سے ان کو کچل نہیں سکتے۔ آپ چاہتے ہیں کچلنا، آپ چاہتے ہیں کہ وہ ہمارے ہی سائے میں پلیں اور ہماری جیسا ہم چاہتے ہیں وہ ویسے ہی رہیں، ایسا نہیں ہوگا، کیونکہ فطری تقاضے ہیں جن سے کہ ایک ایسا منظور کیا کہلاتا ہے کہ منظور ایک لاوا ہے جو ہر شخص کو پانی کی طرف بہا کر لے جاتا ہے۔ اگر لڑکوں کو تم روکو گے، اگر ان کی شادیاں اس لیے نہیں کر پاؤ گی کہ بھئی اب تو کماتا نہیں ہے یہ، تو برائیاں کرے گا۔ لا مالا کراچی میں دن رات مجھے بھی سب پتہ ہے کہ کس طرح سے چکلے خانے اب سارے بازار کھلنے لگ گئے، وہ ایک الگ۔ تو آپ کو اس پہ بھی خوشی ہے، آپ تو اس پر بھی ناراض نہیں ہو نا، آپ چاہتے ہیں ہاں برائی ہو، چکلے کھلے، طوائفیں پھریں گلیوں میں، لیکن شادی صاحب وہ ایسی ہی ہونا چاہیے کہ امیر سے ہی ہونا چاہیے۔ اب وہ امیر کے چکر میں وہ جوان لڑکی کسی بوڑھے کو پکڑ لے، وہ بھی آپ کو برداشت ہے، کسی ایسے ویسے کو پکڑ لے جو نفسیاتی طور پر، لیکن آپ کو تو صرف پیسہ نظر آنا چاہیے، اسی لیے آپ کو بس سارا اعتراض آپ کا اس بات پر ہے۔ تو یہ تھا انسانی فطری تقاضوں کو آپ نہیں رو سکتے، وہ جنس ان کی ڈیولپ ہوگی، اور الٹیمیٹلی وہ جو ہے وہ کسی نہ کسی سے ایسے ہی پھر مجبوری ہے نا بھائی، بھاگ کر شادی کرنا پڑے گی۔ اچھا، چھٹا پوائنٹ ہے شادی کا اسلامی حکم۔ پھر یہ پوائنٹ وہی ہے جو میں پہلے کہہ چکا ہوں، کیا ہے شادی کا اسلامی حکم؟ شادی کا اسلامی حکم یہ ہے کہ ویسے تو شادی سنت ہے، لیکن اگر ضرورت محسوس ہو اور آدمی کو محسوس ہو کہ اگر شادی نہ ہونے کی وجہ سے کسی گناہ کا مرتکب ہو جائے گا تو اس پر لازم ہو جاتی ہے، چاہے وہ 15 سال کا ہی کیوں نہ ہو۔ آپ میری بات سمجھے؟ آپ نے انگریزوں کے اشاروں پہ چل چل کر بہت کچھ کھویا ہے اور آئندہ بھی کھوئیں گے، لیکن میں پھر بتا دوں کہ آپ اسلام کی سے ساتھ غداری کے مرتکب ہو رہے ہیں۔ جو لوگ بھی اپنی لڑکیوں کو پیسے اور مال و دولت کی خاطر گھر میں بٹھائے رکھیں
اور یہ چاہتے ہیں کہ یہ بالکل ویسے ہی شادی کریں جیسے کہ ہم چاہتے ہیں. یہ غلط ہے. خدا را اس بارے میں سوچو، اسلام کے بارے میں سوچو. ایک اسلامی ملک میں ہوتے ہوئے غیر اسلامی کام نہ کرو. اس نے یہ اس کو ورغلانے کا نام وہ موصوف جو لڑکی کے والدین دے رہے ہیں، بہت افسوس ہوا. وہ لڑکا بھی تو اسی کی عمر کا ہے. وہ اس نے ورغلا دیا. اچھا آج کل لڑکی سب موبائلوں میں باتوں میں لگے ہوئے ہیں. موبائل میں باتیں لگنے میں کوئی گناہ نہیں. اور اگر جنسی تصویریں بھی آپس میں ایکسچینج کر رہے ہیں وہ بھی کوئی گناہ نہیں ہے. شادی نہ کریں. بہرحال اللہ رحم فرمائے.